دین پر انسان سختی سے مضبوطی سے قائم رہے۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ بندہ مرد دم تک دین نہ چھڈے، انسان دے آخری سانس تک دین پر انسان قائم رہے۔ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ انسان نہ تو دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو نہ تو پسند کرتا ہو، نہ ہی ادیان باطلہ کے پیروکاروں سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، نہ یہ کہ انسان ان کے کسی بھی مذہبی تہوار کے اندر شرکت ہونی چاہیے۔ اپنے دین کے علاوہ کسی اور دین کو بندہ پسند ہی نہ کرتا ہو۔ مخالفین اسلام کی کوشش تھی، کوشش ہے، کوشش رہے گی کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو اس طرح تبدیل کیا جائے کہ ان کے اندر دین کی محبت ختم ہو جائے، دین کی محبت ختم ہو جائے۔ مخالفین مذہب اسی کوشش میں رہا ہے کہ مسلمان اگر اپنے دین کو نہیں چھوڑتا، کم سے کم اس کے اندر جو دین کی محبت پائی جاتی ہے، دین کے اندر جو اس میں دینی جذبہ پایا جاتا ہے، یہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ دین اسلام کو آپ جانتے ہیں برتری حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ مخالفین دین کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے، ساری انسانیت انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سب کے سب برابر ہیں، کسی کو کسی دین والے کو کسی دوسرے دین والے پر کوئی فضیلت برتری حاصل نہیں ہے۔ ابھی ماضی قریب میں صوبائی سطح پر ایک ایسا بل پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ پیش کر دیا گیا ہے، اسے پھر آگے وفاق میں لے کر جائیں گے، کہ جس کے اندر یہ شقیں ہیں کہ 18 سال سے قبل اگر کوئی بچہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس عرصے میں اس کے اس دین قبول کرنے کو، مذہب اسلام قبول کرنے کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ 18 سال کی عمر کے بعد کسی بھی عمر کا ہو، دین اسلام قبول کرتا ہے تو پہلے جج کے پاس جائے گا، جج اس سے پوچھ گچھ کرے گا، پھر 7 دن کے اندر اسے بلائے گا، پھر اس کے مذہبی سکالر کو بلائے گا،
پھر اسے اسی کی وہی کتاب دوبارہ پڑھنے کو دی جائے گی، وہ کتاب پڑھے گا، پھر اس کے بعد اسے جج جو ہے سرٹیفکیٹ دے گا کہ اب تم مسلمان ہو۔ اگر اس کے بالفرض وہ مذہبی سکالر اس کو سمجھاتا ہے، وہ اسے نہیں تسلیم کرتا، اپنی کتاب کو پڑھتا ہے، پھر اس دین اسلام کو قبول نہیں کرتا، تو جس آدمی نے اسے دعوت تبلیغ کی تھی، اسلام کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی، وہ قابل سزا ہوگا، وہ قابل سزا ہوگا، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو دین اسلام تمام دینوں سے پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب کوئی بچہ 10 سال کا، 12-13 سال کا ہے، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو ان کے کاغذوں میں وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ تصلب فی الدین، دین میں مضبوطی اور سختی کے ساتھ رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا، اللہ آخری سانس تک اپنے دین پر ہمیں قائم و دائم فرما دینا۔ ہاں جی، تھوڑا اونچا بولیے آمین۔ ہاں، اب دین کی روح سے، اسلام کی روح سے آج ہم نے یہ سبق پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ آیا ایسا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، دین اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی عمر کے اندر بندہ دین کو قبول کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی دنیاوی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام کو قبول کر لے۔ بچپن ہے، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کس عمر میں مسلمان ہوئے تھے؟ جی، بچپن میں ہوئے تھے نا، ابھی چھوٹے سے تھے تو دین کو قبول فرما لیا تھا، تو لہذا دین تو کسی عمر کی قید لگاتا ہی نہیں ہے۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے جنہوں نے دین قبول کیا تھا۔ ایک یہودی بچہ، بخاری شریف کی حدیث آگے میں آپ کو سناؤں گا، کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی پیشکش کی تھی، اس نے دین قبول کیا تھا، پھر سرکار نے اس کو دعا دی تھی۔ تو ہمارے مذہب کے اندر الحمدللہ یہ قانون مسلمہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبراً زبردستی نہیں ہے، دین کسی کو گلہ گھونٹ کر نہیں کہتا کہ مجھے قبول کر۔ کسی دین والا، دین جو ہے مذہب اسلام، کسی پر جبراً کسی کو نہیں کہتا کہ تم دین قبول کرو، نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، نہیں، یہ مسلمہ قانون ہے، لیکن اس کا سمجھنا ضروری ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے، یہ اصول مسلمہ ہے۔ اور الحمدللہ کوئی بھی بچہ بڑا بوڑھا جو مسلمان ہوا ہے، کسی عالم دین نے اس پر کبھی جبر تو نہیں کیا نا، کسی عالم دین نے جبراً آپ نے سنا ہو کہ اسے مار کر کہا ہو کہ دین قبول کرو، اسے کوٹا مارا ہو، کہو اس کو قید میں ڈال دیا ہو، نہیں۔ جو آدمی بھی دین کو جس نے بھی قبول کیا ہے، اس نے تو یہی کہا ہے کہ میں نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے، مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ دین سچا دین ہے، اس وجہ سے میں اس دین کو میں نے قبول کیا ہے۔ اس لیے یہ دین ایسا دین ہے، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی دین کو قبول کرے، جس کی مرضی دین کو قبول نہ کرے، فیصلہ وہاں ہوگا، برتری کسے ہوگی، فیصلہ وہاں ہوگا کہ کس کا کیا فیصلہ، کس کا کیا ٹھکانہ ہے، کس کا کیا ٹھکانہ ہے، یہ فیصلہ وہاں قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ نے اختیار دے دیا ہے،
جبراً اللہ بھی نہیں فرمایا کہ تم میرے دین کو قبول کرو۔ ہاں جی، کسی عالم دین نے بھی کسی کے اوپر سختی نہیں کی کہ ہمارے دین کو قبول کرو۔ یہ تو دین ایسا پیارا دین ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے قبول کرو اور خوشی سے قبول کرو۔ میں تمہارے دین کو تم قبول کرو گے، میں اسی وقت تمہیں سرٹیفکیٹ جاری کر دوں گا کہ تم میری لسٹ میں آ گئے ہو، میرے اسلام میں مسلمان بن چکے ہو۔ تو رب کائنات کا ارشاد پاک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان ہو کر مرنا، بے ایمان ہو کر نہ مرنا، کافر و مرتد ہو کر نہ مرنا، مشرک ہو کر نہ مرنا۔ مرنا ہے تو مسلمان ہو کر مرنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب بھی تمہیں موت آئے نا اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ کس میں؟ اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کا خاتمہ اسلام پر ہو جائے۔ کس پر ہو جائے؟ اسلام پر خاتمہ ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کے دین کو قبول کرنا اور اسی پر تمہاری موت ہونی چاہیے۔ انبیاء و مرسلین یہ تبلیغ کرتے آئے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اللہ جس نبی کو بھیج دے اس نبی کا کلمہ پڑھنا، اللہ جو کتاب تمہیں دے اس کتاب کی لاج رکھنا، اور علم غیب پر ایمان رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ایمان رکھنا، کہ یہ ضروری باتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی مس ہو گئی تو ختم ہو جاؤ گے۔ اسلام پر مضبوطی، دین اسلام کو قبول کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ان پر میں نے اپنا احسان کیا ہے۔ کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر میں نے احسان کیا کہ ان پر دین کی میں نے مضبوطی انہیں عطا فرمائی ہے، دین میں سختی عطا فرمائی ہے۔ تو دین امتحان بھی لیتا ہے، دین میں سختیاں بھی ہیں۔ دین میں یہ دنیا جو ہے یہ کوئی پھول کی سیج نہیں ہے، یہ تو ایک کانٹوں کی سیج ہے کہ جس کے اوپر مسلمان چلتا ہے، اور جیسے ہی موت آتی ہے تو پھر وہ پھولوں کی سیج میں چلا جاتا ہے۔ دنیا میں رہ کر یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ہمیں چاہیے کہ پھولوں کی سیج چاہیے، نہیں، یہ دین اسلام بہت آزماتا ہے۔ ہاں، اس وجہ سے یہ جب اسلام کو قبول کریں تو پھر اس وقت اسلام پر ہی رہیں، دین اسلام کے علاوہ کسی اور طرف نہ جانا۔ جیسے آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم رضوان علیہ مجمعین کی یہ تعریف بیان فرمائی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے اپنے دین کو پسند فرمایا ہے۔ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو، دین اسلام کو پسند فرمایا۔ میرے نبی کے صحابہ میرے دین کو نہ چھوڑنا، کیونکہ مجھے دین اسلام پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کو پسند ہے تو دین اسلام پسند۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کو پسند نہیں کرتا، اس دین اسلام کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کا دوسرا دین بھی قبول نہیں فرماتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے
تمہارے دلوں کے اندر اپنے دین کو آراستہ کر دیا گئے، اس دین کو تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے رکھ دیا گئے۔ اللہ نے یہ پسند کیا تم جب ایمان لے آئے کہ اللہ فرماتا کہ تمہارے دلوں کے اندر میرا دین پیوست رہے اور میرے دین پر تم مضبوط رہو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے ناپسند کیا ہے الکفر، یہ کفر کو اللہ نے ناپسند فرمایا۔ اللہ کفر کو پسند نہیں فرماتا، اللہ نافرمانی کو ناپسند نہیں فرماتا، اللہ حکم کی عدولی کو ناپسند نہیں فرماتا، اللہ نا انصافی کو پسند نہیں فرماتا۔ والعصیان، نہ اللہ اپنی نافرمانی کو پسند کرتا ہے نہ اپنے حبیب کی نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی میرے نبی کے صحابہ کامیاب لوگ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ جو آدمی آج لبرل جس تسلب فی الدین کو، دین پر مضبوط رہنے کو، دین پر قائم رہنے کو شدت پسندی، انتہا پسندی کہتا ہے، اسے اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو میرا فضل ہے، میری نعمت ہے۔ آج کا لبرل کہتا ہے کہ یہ تو دین پر قائم رہنا، دین پر یہ مضبوط رہنا اور دین کے اندر دین کے لیے جانیں اپنی دے دینا، دین پر نکل کر جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کتاب کی بے حرمتی ہو تو مسلمانوں کا باہر نکل آنا، اس کے نبی کی بے حرمتی ہو تو باہر نکل آنا، اللہ کی کتاب کی بے حرمتی ہو تو مسلمان کا اپنی جان دے دینا، اللہ تعالیٰ کی توہین ہو معاذ اللہ تو مسلمان کا اپنی جان دے دینا، دین کے خلاف کوئی بک بک کرے تو مسلمان کا آگے جواب دے دینا اور اپنی گردن بھی پیش کر دینا اور اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کے دین پر قربان کر دینا، اس کو وہ کہتا ہے یہ شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے۔ رب فرماتا ہے وَفَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمًا، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس کو یہ نعمت عطا فرمائے، آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ یا اللہ دین پر مضبوطی کی نعمت دے دے تو وہ کہے آمین، جو کہے یا اللہ دین پر میری موت آ جائے وہ کہے آمین، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے دین پر رہیں تو وہ بولے آمین، کہتا ہے کہ میری نسل کے اندر میرا دین اللہ کا دین رہے وہ بولے آمین، جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں وہ بولے آمین۔ من اللہ ونعمہ، ارے دین مل گیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ جب اتنی بڑی نعمت تو پھر انسان کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، مولا مہربانی فرما موت آئے تو تیرے دین پر، بولے نہیں ہو، ہاں موت آئے تو تیرے دین پر موت آ جائے۔ اب جنت کے اندر کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ کیا مسلمان اور کافر دونوں برابر؟ جس طرح کا آج لبرلز یہ تصور دے رہا ہے، یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں، ارے شدت پسند نہ بنو، صرف نماز تک رہو، روزے تک رہو، صرف زکوٰۃ تک رہو، صرف یہ کام کرو تو مسلمان ہو، جہاد والی بات نہ کرنا، جان والی بات نہ کرنا، کسی کے اوپر سختی نہ کرنا، اپنے بچوں پر سختی نہ کرنا، انہیں دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے سختی نہ کرنا۔ اب یہ مذہب اسلام مسلمان اور کیا کافر دونوں برابر ہیں کہ نہیں؟ سنیے اللہ کا کلام، پھر بولیے سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان الذین کفروا
جو لوگ کافر ہو گئے من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے، والمشرکین، اور جو مشرک ہیں، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں، دوزخ میں چلے جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ کے اندر جلتے رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، رب فرماتا ہے کہ یہی لوگ تو تمام لوگوں میں بدترین لوگ۔ یہ کون؟ فرمایا کا مشرک میری اس کائنات میں بدترین، فرمایا کہ مرزائی، بولتے نہیں ہو، مرزائی میری اس کائنات میں دنیا کا سب سے بڑا بدترین۔ اہل کتاب جو اللہ کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے، ایک نبی کی پر اترنے والی کتاب کو نہ مانے، شریعت کو نہ مانے، تو کون؟ ہاں، اولئک هم شر البریہ، اس کائنات میں بدترین ہے تو کون؟ مشرک۔ بدترین ہے تو کون؟ مرتد۔ بدترین ہے تو کون؟ کہ جو مرزائی، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان کے کافر۔ ہاں جی، ایسا تھوڑے بولے ہو یار۔ ہاں جی، جو نبوت کا دعویٰ کرے مسلمان یا کافر، جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے مسلمان یا کافر، تیرے میرے نبی کی عزت پر حملہ کرے کافر یا مسلمان، تیرے میرے خدا کی عزت پر حملہ کرے مسلمان یا کافر، تیری میری کتاب پر حملہ کرے مسلمان یا کافر، مکہ پر جو حملہ کرے مسلمان یا کافر، مدینہ پر جو حملہ کرے مسلمان یا کافر، فرمایا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو مومن ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر۔ خالق کون؟ بولے نہیں، خالق کون؟ رازق کون؟ پالنے والا کون؟ مصیبت ڈالنے والا کون؟ مدد فرمانے والا کون؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے۔ صرف آج مسلمان نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور کوئی کام کرنا نہیں، رب فرماتا ہے کہ نہیں، وعملوا الصالحات، کیا؟ ہاں، نیک کام بھی ساتھ کرنے ہیں، نیک کام بھی ساتھ کرنے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا اس کائنات میں سب سے بہتر تو مسلمان۔ کون؟ اس کائنات میں سب سے بہتر، اس کائنات میں سب سے بہتر اللہ کو ماننے والا سب سے بہتر، اس کائنات میں سب سے بہتر نبی کو ماننے والا سب سے بہتر، اس کائنات میں جنت کو ماننے والا سب سے بہتر، اس کائنات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنے والا بہتر۔ اولئک هم خیر البریہ، اے اللہ آپ نے پھر ہمیں عطا کیا فرمانا ہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، تو رب نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کی جزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کی جزا یہ ہوگی، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ ان کی جزائے ان کے رب کے پاس، اللہ انہیں باغات عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب مسلمان کا درجہ اور ہوا تو کافر کا درجہ، جب رب فرما رہا ہے کہ مسلمان اور کافر برابر نہیں ہیں، تو آج بندہ یہ کوشش کرے کہ مسلمان اور کافر برابر تو بتلائیں۔ اب ایمان سے فیصلہ آپ کرنا ہے، آپ نے مسلمان کا مقام اور
کافر کا مقام اور، تو دنیا میں اور، آخرت میں اور، قبر میں اور، حشر میں اور، لہذا مسلمان اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ سنیے کہ آج انسان یہ کہہ دے کہ یہ جو قانون یہ بل پاس کر رہے ہیں نا 18 سال کی عمر سے پہلے، اس میں کتنی بڑی کوتاہی ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ آپ قاری صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بتلائیے کہ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور میں اسے یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی دیر ٹھہر جائیں، پھر نہ ہم عالم دین کے پاس چلتے ہیں، میں یہ کام کر لوں، ابھی دکان کا کام سمیٹ لوں، اس گاہک کو میں فارغ کر لوں، یا ظہر کے بعد عصر کے بعد ہمارے امام صاحب آتے ہیں تو آئیں گے نا، پھر ہم چلیں گے، تو پھر آپ اسلام قبول کر لینا۔ آسان سا سوال ہے نا جی۔ اب یہ تو سوال کیسا ہے، اب اس سوال کے اندر دیکھیں کہ کیا کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ صرف یہ کہا کہ نماز عصر کے پاس ہمارے امام صاحب آ جائیں گے، ہاں جی میں یہ کام کر لیتا ہوں، اس کے بعد کٹھے چلتے ہیں، تو آپ چلے جائیے وہاں اسلام قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اتنی دیر، جتنی دیر میں انہوں نے اپنا کام کیا اسے روکے رکھا، عصر کے بعد، مغرب کے بعد 1 گھنٹہ گزرا، 15 منٹ گزرے، 30 منٹ گزرے، 1 دن گزر گیا، اگر اسی حالت کے اندر اسی آدمی کو موت آ جائے تو وہ جہنمی کون ہوا؟ جہنمی، کیونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اب اسی حالت کے اندر اس صاحب نے کہا کہ بھئی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، اب یہ آدمی بھی کافر۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کیا بات کہہ دی کہ اتنے بڑا مسلمان ہے، ہاں قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، امام ہے، تو اس نے یہ کیسے کفر؟ کافر کے کفر پر خوش رہنا بھی کفر ہے۔ ایک لمحہ بھی کافر کی کسی تہوار کے اندر چلے جانا، خوش ہو جانا اور اس کو جا کر داد دینا اور اس کے میں شریک ہو جانا، یہ بھی کفر ہے۔ اب اسی دوران وہ آدمی اس کے پاس چل کر آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اسی دوران اسی کو موت آ گئی، یہ بھی گیا جہنم میں۔ کتنا بڑا گناہ ہوا ہے، کبھی سوچا؟ اس لیے دین اسلام کے اندر یہ ہے کہ فی الفور کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے پھر فور اسے کلمہ پڑھا دو، ذرا بھر بھی انتظار نہ کرو، اسے کہو بھی پڑھ کلمہ۔ کیا کر؟ پڑھ کلمہ نبی کا، پڑھ کلمہ خدا کا، وحدہ لا شریک رب کو مان، نبی کو آخر الزمان مان، اللہ کی کتاب کو مان، ابھی کلمہ پڑھ، اس کے بعد جا کر غسل کرنا، لیٹ ہی نہیں کرنی، فی الفور کلمہ پڑھا دو۔ اب جس آدمی کو کہا جائے کہ بچہ 18 سال تک انتظار کرے، بتلائیں آپ مجھے کیسا فیصلہ؟ یہ 18 سال تک بچہ انتظار کرے گا جی؟ 18 سال کی عمر تک اگر اسلام قبول کرتا ہے تو ان کی لسٹ کے اندر وہ مسلمان نہیں ہے معاذ اللہ، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اسی وقت مسلمان ہو گیا ہے جب ہی کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ بتلائیے کہ یہ ہے اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے، ہم نے تو کیا سوچ رکھا؟ یہی ان کی سازش ہے۔ یار ان کی سوچ ایسے بدلو کہ دن کے اندر یہ جتنا مضبوط ہے نا، ان کی مضبوطی کمزوری اس کے اندر لے کر آؤ، ان کو کمزور کر کے رکھ دو، اور یہ ہے کہ ان کے اندر جو دین کی محبت ہے، یہ دین کو تو چھوڑ نہیں سکتے، یہ کفر کو قبول کر ہی نہیں سکتے، ایسا کرو کہ ان کے اندر یہ دینی جو جذبہ ہے اسے پیچھے ہٹا دو۔ کیسی چال ہے؟ 18 سال تک آج انسان سوچتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ تو فیصلہ اچھا ہے، نہیں نہیں نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کو اگر جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا، جو جج کہے گا، جو کہے گا اسی دوران موت آ گئی تو گیا، کفر پر موت آئی ہے اس کی۔ اسی طرح یہ ہے کہ کسی اس کے مذہبی تہوار کے اندر چلے جانا، پھر ان کو خوش آمدید کہنا، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر رنگ پھینکنا، بتلائیں کہ کس چیز کی مذہب کی یہ پیروکاری ہے؟ بلکہ یہ دین مصطفیٰ تو یہ کہتا ہے ارے دین کی مدد کرو اور دین کو مضبوط سے مضبوط تر کرو، مسلمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرو، معیشت کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے۔ ابھی ایک پروگرام گزرا، آخری بات
کہ ایک پروفیسر جو ہے اسحاق نامی